अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप और हम के साथ आपकी होस्ट हसीना अंजुम। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है इलेक्शन, जमहूरियत और आवाम। इलेक्शन तो हर जगह होते हैं और कई किस्म के होते हैं। कौमी इलेक्शन, सूबाई इलेक्शन, ताजरों के इलेक्शंस और मुख्तलिफ यूनियन के इलेक्शंस। इसी तरह कचहरी में वकला के इलेक्शंस भी होते हैं जो आजकल ज़ोरों शोर से जारी हैं। आज हमारे साथ कुछ माहिर कानून हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं और हमारे पहले मेहमान हैं चौधरी जुनेद अख्तर चौहान साहब, जो इस वक्त प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इलेक्शन के उम्मीदवार हैं और सबका सेक्रेटरी हाई कोर्ट हैं। और हमारी दूसरी मेहमान हैं फ़ाखरा सुल्तान साहबा, जो कि एग्जेक्टिव मेंबर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। और हमारे तीसरे मेहमान हैं नफीस खान, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। हम मेहमानों को अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनेद साहब, कैसे हैं आप? आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या हम जमहूरी हैं? हमारे यहाँ जमहूरियत पसंद लोग तो बहुत हैं लेकिन नज़र नहीं आते। आपके ख़याल में ये जमहूरियत कहाँ है और ऐसे अनासिर कहाँ पाए जाते हैं जो जमहूरियत को पसंद नहीं करते? आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी मोहतरमा, शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में मुझे मौजू किया और इससे अहम मौजू की तरफ तवज्जो दिलाई। दरअसल जब से पाकिस्तान बना है तो जो कॉन्सेप्ट कायद-ए-आज़म ने इस मुल्क का दिया था वो कॉन्सेप्ट जमहूरी मुल्क का था। तो जमहूरियत पनपती रही, अलबत्ता इसमें मुख्तलिफ मौक़ों पर रुकावटें आती रहीं। हमारा आइन भी जमहूरी है और 1958 का आइन भी जमहूरी था। जहाँ तक बात है कि जमहूरियत पनप नहीं सकती इस मुल्क में और या पनप नहीं रही, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अदम बर्दाश्त और अदम एक तरह से तनकीद का सामना ना करने की जुर्रत करना। तनकीद को बर्दाश्त नहीं किया जाता और बजाय एक सियासी जो इख्लाफात हैं उनको हम अपने ज़ाती इख्लाफात बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये जमहूरियत पनप नहीं पा रही। जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो इलेक्शन की तरफ रिफॉर्म्स आती नहीं मुख्तलिफ वक्तों में। 2017 में भी रिफॉर्म्स आई, लेकिन फिर वही बात है कि वो अनासर जो जमहूरियत पसंद नहीं है वो इन रिफॉर्म्स को आगे नहीं बढ़ने देते। इसके मुकाबले में हमारे पड़ोसी मुल्क में देखें तो वहाँ पे भी शायद मसाइल हमसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जमहूरियत का एक सिलसिला चल रहा है और इदारे मजबूत हो रहे हैं। यही वजह है कि वो हमसे मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर और माशरती तौर पर हमसे मजबूत पाए जाते हैं, जबकि हम दिन ब दिन मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो रहे हैं और बजाय हम तरक्की करने के हम पीछे जा रहे हैं। जी फ़ाखरा साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि इलेक्शन सूबाई भी होते हैं, कौमी भी होते हैं, मुख्तलिफ यूनियंस के भी होते हैं। तो इसी तरह आजकल जो इलेक्शंस हैं वो वकला के हो रहे हैं। आप इसमें क्या समझते हैं कि ये साफ शफाफ होते हैं या इसमें भी वो पुरानी रवायात की तरह कत्ल व गारत और गाली गलोच और नारेबाजी इस तरह होता है, या ये बड़े जो है ना शफाफ तरीके से होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हसीना, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो चूँकि इस प्रोग्राम का टॉपिक ही इलेक्शन, जमहूरियत और अवाम है, तो एज़ फार एज़ कंसर्न विद द इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान दैट मे बी कॉल्ड जनरल इलेक्शंस, तो जहाँ तक हमने देखा है कि इलेक्शन तकरीबन फेयर ही होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि इलेक्शन में कोई इंसिडेंट देखने को मिल गया है या कोई बहुत शिद्दत पसंद कोई बंदा हो तो ही वो इस तरह की हरकत करता है, वरना अमूमन पुरअमन इलेक्शन होते हैं और फेयर इलेक्शंस होते हैं। और जहाँ तक हमारे वकला के इलेक्शन की बात है तो वो ऑल टुगेदर फेयर होते हैं और अंडर सुपरविजन ऑफ जुडिशरी होते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई बदअमनी नहीं होती है, फेयर होते हैं और 2 ग्रुप हों, 3 ग्रुप हों, जितने भी हों, हर एक को फेयर मौका दिया जाता है और इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। हर एक अपना अपना कैंडिडेट होता है और अच्छे तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। जमहूरियत के हवाले से आपने पूछा, तो इस साल हमारे 2021 फरवरी में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ वकीलों का और जुडिशरी का। जी नफीस खान साहब, क्योंकि आप कैंडिडेट हैं जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर, और आपसे ये सवाल है कि क्या नौजवान वकला इस वक्त उनका जो रुख है
وہ کس طرف ہے؟ وہ کس قدامت پسند، اصلاح پسند یا کس شدت پسند کو ووٹ دینا پسند کریں گے، یا ان کا کیا ہے؟ یعنی کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میم بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ادھر بلایا، مدعو کیا، اور کیونکہ میں ینگسٹرز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، ہمیں موقع دیا کہ ہم ینگسٹرز کی جو آواز ہے وہ ایک پبلک تک پہنچا سکیں یا اپنا موقف دے سکیں. جو کویشچن ہے آپ کا، میرے خیال سے جو ریسنٹلی انفارچونیٹلی جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں، ہمیں اس ٹائم اپنے امیج کو بہت بہتر کرنا ہے، اور ہمیں اپنے امیج کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے جو کہ میچور لیڈرشپ ہو، جو چیزوں کو میچورٹی کے ساتھ آگے چلائے. صحیح. کیونکہ میرے خیال سے جو ہمیں ایک میڈیا میں امیج ہمارا جو گیا ہے، پبلک میں جو امیج گیا ہے، وہ ہمارے لیے اس ٹائم پہ یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ایک ایسی جگہ پہ بیٹھ کے اپنا موقف بتائیں، اور ایک ایسی لیڈرشپ، ایک ایسے انسان کو چنیں جو کہ ہمیں ریپرزینٹ کرے، اور ہر جگہ پہ ہمیں ایسے ریپرزینٹ کرے کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے. کیونکہ ہم اس ٹائم پہ ہماری جو تھوڑی سی جو لیڈرشپ کی کمی ہمیں فیل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ حادثات ہوئے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. تو میرا اس میں موقف یہ ہے کہ ہمیں انرجیٹک لیڈرشپ چاہیے، ساتھ اس کے ہمیں میچور لیڈرشپ بھی چاہیے، تاکہ اس انسیڈنٹ جو ہوئے ہیں ان سے تاکہ وہ دوبارہ نہ ہو سکے، ریپیٹ نہ ہو سکے. جی جنید صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو اسلام آباد کچہری ہے، یہ کیسے وجود میں آئی؟ یہ کیسے بنی؟ کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی؟ آپ اس بارے میں بتائیں. میں اگر اس اسلام آباد کچہری کے وجود میں آنے کی آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں گا، مجھے اجازت دیجیے گا، میں جواب تفصیل سے دینا چاہتا ہوں. جی جی. ایکچولی 1980 میں اسلام آباد ضلع بنا، اس سے پہلے تحصیل تھی. تو تحصیل جس وقت تھی تو اس وقت 2 ریزیڈنٹ مجسٹریٹ بیٹھتے تھے، اور وہ ایک سرکاری کوارٹر تھا جس میں وہ بیٹھتے تھے. 1980 میں جب یہ ضلع بنا تو بغیر کسی پلاننگ کے، سی ڈی اے کی طرف سے کوئی پلاننگ نہیں تھی، نہیں ماسٹر پلان میں ایک جوڈیشل کمپلیکس کی جگہ تھی. بغیر پلاننگ کے F8 مرکز کو چنا گیا، کیونکہ وہ سب سے ویران جگہ تھی اس وقت، اور سب سے لاسٹ سیکٹر تھا، اور اس میں ایڈمنسٹریشن شفٹ ہوئی، جس میں ڈی سی صاحب تھے، ہمارے کمشنر صاحب تھے، ہمارے مجسٹریٹ صاحبان تھے. اور جب سیشن جج صاحب تشریف لائے تو وہ F71 کی کوٹھی میں بیٹھے، ساتھ 2 سول ججز بیٹھے. تو اس طرح کام کا آغاز بغیر کسی پلاننگ اور پالیسی کی شروع ہو گیا. تو وہ جب دیکھا وکلاء حضرات کو دقت ہے F7 پہنچنے میں، پھر ان کے جو عملہ تھا وہ بھی وہاں نہیں ہوتا تھا، فائلیں لے جانے میں پرابلم تھی، تو پھر وہ تقریباً 6 مہینے بعد خود ہی بغیر کسی کیا کہنا چاہیے پلاننگ کے وہ F8 میں وہ بھی شفٹ ہو گئے کہ چلو ایک ہی جگہ پہ مجسٹریٹس ہوں گے، ایک ہی جگہ پہ سیشن جج اور ایک جگہ پہ سول ججز ہوں گے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ سی ڈی اے کی طرف سے اس بارے میں نہ کوئی پلاننگ آئی، نہ کوئی پالیسی آئی، بلکہ ایک عارضی سیٹ اپ جیسے ہوتا ہے، اس عارضی سیٹ اپ کے تحت یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. جب کہ وکلاء کے پارٹ پہ بہت شروع میں ہی احتجاج شروع ہو گئے تھے، جو ڈی سی صاحب سے ملتے تھے، کمشنر صاحب سے ملتے تھے، باتیں ہوتی تھیں، اور الٹیمیٹلی نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ یہاں پہ اپنے چیمبر بنا لیں. اس وقت ہارڈلی 30 لائر سے جب ضلع بنا تھا. تو لیکن اس طرف توجہ نہیں دی گئی، یہاں تک کہ تقریباً 2000 میں جا کے ہمارے ایک بڑے سینئر لائر بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، ڈاکٹر اسلم خاکی صاحب، انہوں نے اپنے طور پہ کاوش کی، اور انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن فائل کی ہائی کورٹ میں، راولپنڈی بینچ میں فائل کی. وہ ریٹ الاؤ ہوئی، اس ریٹ پہ بھی سی ڈی اے ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، اور الٹیمیٹلی انہوں نے چیئرمین صاحب کو بلایا، اور انہوں نے جسٹس نواز بازی صاحب کی یہ ججمنٹ تھی، اور عدالت نے ان کو طلب کیا چیئرمین صاحب کو، اور چیئرمین صاحب کو کہا کہ ابھی آپ یہ جگہ دیں ان کو ڈسٹرکٹ کورٹس کے لیے، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ G10 میں ڈسٹرکٹ کورٹ کا پلاٹ الاٹ ہوا. اور یہ بات میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے وکلاء ساتھیوں کو بھی نہیں پتا اتنی ڈیٹیل. تو وہ پھر پلاٹ الاٹ ہوا، جس کے 2002 میں ٹینڈر ہوا، اور وہ تقریباً 80 کنال کا پلاٹ جو تھا وہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے لیے الوکیٹ کر کے وہاں پہ کنسٹرکشن شروع ہوئی. یہ پروجیکٹ چلا 2006 تک، اور 2006 میں وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا. اور ابھی یہی تذبذب کی کیفیت تھی کہ لائرز کے لیے وہاں پہ کچھ نہیں ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے جہاں پہ وہ بیٹھ سکیں.
تو اسی دوران تحریک کا آغاز ہو گیا. 2007 والی تحریکیں جو تھی وکلا تحریک, اس کا آغاز ہو گیا, اور اسی کی میں ہمارے ایفرٹ کے ذریعے ہمیں باقاعدہ طور پہ پلاٹ ملا لائرز چیمبرز کے لیے. لیکن اسی دوران پھر آگے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی قیام عمل میں لایا گیا, جس کے لیے اگین سی ڈی اے نے کوئی کاوش نہیں کی اور ایک بغیر کسی پلاننگ کے ان کو ڈسٹرکٹ کورٹ کی بلڈنگ دے دی گئی. جو لائرز کے چیمبرز کا پلاٹ تھا اس کے لیے بجٹ الوکیٹ ہوا, اس کا PC1 منظور ہوا چیمبرز کے لیے, اور لیکن وہ بھی بعد میں چونکہ چینج آف رجیم آیا, آگے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی, تو وہ پھر عدم توجہی کا شکار ہوا اور وہ فنڈز لیپس ہو گئے. تو یہ کہنا کہ کسی نے کچھ کیا نہیں ہے آج تک, یہ ایسی بات نہیں ہے. وکلاء کی قیادت جہاں تک ہو سکتا ہے وہ آج تک لگی رہی ہے اس کاوش میں. اب جو موجودہ سانحہ ہوا ہمارے ساتھ 2021 کے جنوری میں, 8 فروری کو ہوا, اور اس کے بعد اپریل میں, اس میں بات کروں گی فاخرہ صاحبہ سے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج سننے میں آتا ہے اکثر اوقات کہ کیسز پینڈنگز پڑے ہوئے ہیں, ان کے فیصلے نہیں ہوتے, لوگ بار بار چکر لگا رہے ہیں, وکلاء بات نہیں سنتے, اور ججز جو ہیں وہ بعض اوقات اس کے فیصلے جلدی نہیں دیتے, ڈیٹ پہ ڈیٹ ملتی رہتی ہیں. تو اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ پینڈنگ کیوں رہتے ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی حسینہ, جہاں تک تو رانگ امپریشن دینے کی بات ہے, اس میں بھی اچھا خاصا لوگوں کا ہاتھ ہے کہ وکیلوں کی اور جوڈیشری کے امیج کو رانگلی پریزنٹ کیا جاتا ہے. ڈیلے کوئی ایسا سچ میٹر ہوتا نہیں ہے. ہاں اگر ہوتا بھی ہے تو اس میں زیادہ فیکٹر انوالو ہوتا ہے لیک آف جوڈیشری کا. ہمارے پاس سیٹیں بہت زیادہ ہیں, لیکن ہمارے پاس ججز کی تعداد اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہمارے پاس لیٹیگیشنز چل رہی ہیں. تو اس وقت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ابھی بھی اگر سول کورٹس میں آپ چلے جائیں تو ایک جج کے پاس ڈیلی بیسس پہ 150 to 200 کیسز لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کو روزانہ کے بیسس پہ ڈسپوز آف کرنا یا چلانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. تو مین فیکٹر اس میں یہی ہوتا ہے کہ ججز کم ہیں ہمارے پاس, لیٹیگیشن زیادہ, یعنی کہ اس کا فیکٹ یہ ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ نہیں کی جاتی, سیٹس خالی پڑی رہتی ہیں, اور ججز کم ہوتے ہیں اور ان کے پاس کیسز زیادہ ہوتے ہیں. جی بالکل, اس وجہ سے کیسز جو ہے وہ پینڈنگ رہتے ہیں. مین ریزن یہی ہے. جی, اس کا یہ مطلب ہے کہ ججز اپوائنٹ کرنے چاہیے. بالکل کرنے چاہیے, سیٹیں بھی اویلیبل ہیں, اوور برڈن بھی ہوئے ہوئے ہیں, تو یہ تو پریورٹی بیسس پہ ہونی چاہیے. اگر لیٹیگینٹس کی فیور کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ہونا چاہیے. صحیح. جی نفیس خان صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں, کیونکہ آپ نوجوان ہیں اور نوجوان وکلا کو آپ جو ہے ریپریزنٹ کر رہے ہیں, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا نوجوان وکلا اپنے اہداف سے واقف ہیں؟ جی, اس میں میم جب ہم آئے تھے, فریش آئے تھے, نئے آئے تھے, تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں تھا, نالج نہیں تھا. لیکن اس میں سب سے جو امپورٹنٹ رول ہوتا ہے وہ آپ کے سینئر کا ہوتا ہے, آپ کے ٹیچر کا ہوتا ہے. اگر آپ جب کچہری میں کورٹس میں انٹر ہوتے ہیں, آپ کو ایک اچھا سینئر, ایک اچھا ٹیچر مل جائے, تو وہ آپ کو اپنے اہداف, آپ کی ڈائریکشنز آپ گائیڈ کرتا ہے آپ کو کہ آپ نے کورٹس میں کس طرح اپیئر ہونا ہے, آپ نے کورٹس میں اگر آرگومنٹس کرنے ہیں تو کیسے کرنے ہیں, آپ نے فارملی اگر کلائنٹس کو ڈیل کرنا ہے تو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اپنے سینئر سے, اپنے ٹیچر سے, جو ینگسٹر ہوتا ہے وہ سیکھتا ہے. اور اس میں میں ایک سجیشن بھی دینا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ میرے خیال سے ہماری بار کو ایک سٹیپ یہ بھی لینا چاہیے کہ جب بھی کوئی نیا ینگسٹر آئے تو اس کا جو انٹیمیشن پیریڈ ہوتا ہے 6 months کا, اس ٹائم میں لیکچرز رکھوانے چاہیے اپنے بار میں, پراپر لیکچرز اور ادھر سینئر گائیڈ کریں. اس میں ہمیں لیگل ایتھکس پہ لیکچر دیں, موریلٹی پہ لیکچرز دیں, کورٹ میں اپیرنس کیسے ہونا ہے, کس سائٹ پہ آپ کس پارٹی کی طرف سے ہیں, کس سائٹ پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے, پھر آپ نے جب اپنے آرگومنٹس کنکلوڈ کرنے ہیں تو آپ نے کیسے جانا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں, اس پہ لیکچرز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں, جو کہ ینگسٹرز کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہیں, اور اس میں آپ کے ٹیچرز, سینئرز کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے میرے خیال سے. ٹھیک ہے, بریک تھوڑا سا لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور یہیں سے اپنا پروگرام دوبارہ جاری رکھیں گے. کہیں مت جائیے گا, اسٹے ود اس. خوبصورتی میرا حق ہے, خوبصورتی وہ جو دل کو بھائے, پر میرے چہرے کا اصلی روپ کھلا ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم سے, اسٹیرائڈ سے پاک, کیونکہ اس میں شامل ملٹی وٹامنز جو چہرے کی جلد کے اندر شامل ہو کر اسے اندر سے نکھاریں.
ताकि चेहरा रहे रोशन और मुझे मिले चमकती गोरी रंगत सिर्फ 5 दिनों में। डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम के साथ खूबसूरती अब ख्वाब नहीं, और इसको हकीकत बनाए डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम। मर्दों के लिए यकसा मुफीद, शहर के अच्छे स्टोर पर दस्तयाब। मैन्युफैक्चर्ड बाय सनब्राइट। हेल्पलाइन 032158566682 03331923 खुश आमदीद, वेलकम। दोबारा से वहीं से सिलसिला स्टार्ट करते हैं जहां से टूटा था। जी जुनेद साहब, आप बता रहे थे कि चैम्बर्स जो है डिमोलिश कर दिए गए, गिरा दिए गए, वकला को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं से सिलसिला जारी करते हैं। बताएं आप। ये बता रहा था और कचहरी का पस मंज़र भी इसीलिए बता रहा था ताकि ये बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ सके कि हमें चूँकि मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रायल किया गया, हमें बार बार कहा गया कि इन्होंने तजावुज़ किया हुआ था और चैम्बर इलीगल थे। यहाँ मैं फिर एक दफ़ा बात उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग जब G10 में बन गई ऑफिशियल बिल्डिंग, और उस पर आकर हाई कोर्ट को बगैर किसी, मुझे नहीं पता कौन सा कानून है जिसके तहत हाई कोर्ट को वो बिल्डिंग एलोकेट हुई और उस पर हाई कोर्ट बन गई, तो जब हमारी अपनी बिल्डिंग मौजूद है और उस पर हाई कोर्ट बैठी हुई है, तो मेरे ख्याल से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसने कहाँ इंक्रोचमेंट की। जो लॉयर्स के चैम्बर बने वो हमेशा से अंडरस्टैंडिंग से बनते हैं, बार और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान उसकी बाकायदा परमिशन होती है, और ये परमिशन हमारे पास मौजूद थी, इवन ग्राउंड वाले चैम्बर्स की भी मौजूद थी। लेकिन ना तो डॉक्टर असलम खाकी साहब वाली जजमेंट जिसके तहत वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनी उसको किसी ने देखा ये प्लीड करने के लिए कि तजावुज़ किसने किया या किसने कब्ज़ा किया हुआ, और ना ही जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब वाली 2009 वाली जजमेंट को किसी ने फॉलो किया, जिसके तहत इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने ये फरमाया था कि जब तक लॉयर्स के चैम्बर नहीं बनते तब तक ये कचहरी नहीं जा सकती। जब ये दोनों कानूनी फैसले वकला की हक में मौजूद थे, तो मैं नहीं समझता कि कोई रीज़न थी कि चैम्बर्स को बगैर किसी नोटिस के डिमोलिश किया जाए। मैं समझता हूँ कि दरअसल ये जो एक साजिश थी, साजिश के तहत वकला को अदलिया से लड़ाया गया और वकला की बेतहाशा बेतुकरी की गई। ठीक है, वो जो रद्द अमल सामने आया वो भी कानूनी नहीं था, लेकिन ये क्या करे, एक नौजवान जो है वो घर से निकलता है लॉ करके, तो वो अपने वालिदैन से पैसे लेके, तो वो किस तरीके से किन मुश्किलात से वो चैम्बर बनाता है, उस चैम्बर से उसकी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, उसका बैठना उठना, उसकी कैरियर की शुरुआत होती हैं, और शुरुआत में उसको इससे महरूम कर दिया जाए कि वो इस काबिल भी ना रहे कि अपने आप को सर्वाइव कर सके। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादती है काफ़ी ज़्यादा कि जो कि की गई नौजवानों के साथ, और जिसका अजाला भी नहीं किया जा सकता। हम कोई ऐसे अल्फाज नहीं ढूंढ पाते कि जो इस सारे रद्द अमल पे जिस सारा सानिया था, कि जब मैंने देखा कि 25 साल प्रैक्टिस वाला मतलब नवीद मलक जिसका स्पॉटलेस रिकॉर्ड है वो हथकड़ियों में देखा, राजा जैद साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है हाई कोर्ट बार के, वो 30 साल प्रैक्टिस और हथकड़ियों में देखे। तो ये भी जो इक्वली अगेन मैं कहूँगा कि ये जो रिएक्शन आया ये भी ज़रूरत से ज़्यादा था। हमारी ख़वातीन को की बेतुकीरी की गई, उनकी घर की जालियाँ काट कर छापे मारे गए, उनको ख़वातीन को भी इसमें अरेस्ट किया गया। जी इसमें हमारी ख़वातीन बहनें भी अरेस्ट हुई, और कोई भी ऐसी इसमें ऐसा कोई नॉमिनेटेड वकील नहीं था जो जेल से होके ना आया हो। तो 12 इस पे जितनी भी बात की जाए वो कम है, और मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि जब जुडिशरी को और बेंच को बार जुडिशरी बेंच और बार को मिल बैठकर इन मामलात को, इन तनाज़ात को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारी वकला की बेतुकीरी हो रही है बल्कि इंसाफ का जो अमल है उसमें भी मुसलसल रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि किसी की नाराज़गी की वजह से शायद लोअर जुडिशरी जो हमारी वो मुतासर हो रही है, वहाँ पे जजों का एटीट्यूड ठीक नहीं है, उनकी सुपरविजन नहीं हो रही, उनके ख़िलाफ़ शिकायत आ रही हैं। इवन पूरे पाकिस्तान में अगर लोगों ने मिसालें देनी शुरू कर दी हैं कि इस्लामाबाद में जुडिशरी का या जो मुकदमात हैं उनका कोई हाल नहीं है और कोई पुरसाने हाल नहीं है, और जिस जगह पे कचहरी मौजूद है आज हमें वहाँ जाते हुए शर्म आती है। नालियाँ, गंदी नालियाँ और दुकानें हैं, और कोई ये नहीं सोचता कि इसके लिए भी
نہ صحیح بینچ کے باہر کے لیے، بینچ کے لیے صحیح کم از کم قابل عزت قابل احترام جب ہم کسی رسپیکٹیبل جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتے، ہم کسی کو کیا انصاف فراہم کریں گے، کسی کو کیا انصاف دیں گے، یا ہماری کیا امیج اور امپریشن جائے گا کورٹ لوگوں پہ؟ میڈم آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ججز کے دفاتر نہیں ہوتے، وکلاء کے چیمبرز نہیں ہوتے، اور جو چیمبرز تھے وہ بھی گرا دیے گئے، ٹھیک ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی حسینہ، جس طرح ابھی سر نے آپ کو ڈیٹیل ڈسکشن بتائی کچہری کی ہسٹری کے حوالے سے، اس کی آگے جس طرح شروعات ہوئی اور جس طرح سے آگے معاملات چل رہے ہیں، تو پہلے دن سے ہی کچہری جو خاص طور پہ اسلام آباد کچہری ہے، اس کے لیے کوئی اسپیسیفائڈ بلڈنگ نہیں کی گئی، ایون جوڈیشری کے لیے بھی کوئی اسپیشل نہ ہمیں کمپلیکس دیا گیا ہے، نہ کوئی باعزت طریقے سے بیٹھنے کے لیے وکیلوں کی جگہ ہے، ایون ججز کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اور جو کچھ ہم نے اپنی ایفرٹس کر کے سب نے چیمبرز اپنے بلڈ کیے ہوئے تھے، جو ہم نے دن رات کی محنت سے جو اپنی اس پہ لگائے ہوئے تھے، جتنا بھی ہمارا انکم تھی اس پہ لگائی ہوئی تھی، وہ بھی اتنی بے رحمی سے گرا دیے گئے۔ تو وکیل کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ نہ ہی تو گورنمنٹ اس کے لیے کوئی لایا عمل کر رہی ہے، اور وکیل تو ہوتے ہی پرائیویٹ پریکٹیشنر ہیں، ان کے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں ہوتے ہیں کہ وہ روزانہ اپنے لیے نئے چیمبرز بلڈ اپ کر سکیں۔ تو جہاں تک ججز کی بات ہے تو ان کے لیے بھی رسپیکٹیبل پلیس موجود نہیں ہے، وہ بھی کبھی کسی ایک چیمبر میں کوئی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی دوسرے کے چیمبر میں ایک جج بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو کوئی رسپیکٹیبل جگہ آج تک ہمیں دی ہی نہیں گئی اسلام آباد کچہری میں۔ جبکہ چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ لے لیں، لیا کا ڈسٹرکٹ لے لیں، یا چکوال لے لیں، یا منڈی بہاولدین لے لیں، اچھی خاصی وہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس کے لیے جگہ مختص کی گئی ہیں، ججز کے لیے رسپیکٹیبل کورٹس پلس چیمبرز بھی دیے گئے ہیں، اور وکلاء کے لیے بھی جگہ مختص کی گئی ہے جہاں پہ وہ باعزت طریقے سے اپنے دفاتر کو چلاتے ہیں، مینٹین کرتے ہیں، اور ایک اچھے طریقے سے وہ اپنے کام کو چلا سکتے ہیں۔ نفیس خان صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جونیئرز وکلاء کا، سینئرز وکلاء کا آپس میں جو ریلیشن ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ ان کا آپس کا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ کیا یہ جو سینئرز وکلاء ہوتے ہیں یہ جونیئرز کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ان کا کوئی مورل طور پر ان کی سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، اس بارے میں میم میں یہی کہوں گا کہ جو سینئر ہوتے ہیں، جن کے پاس ہم بھی گئے ہیں، ہم بھی ابھی بھی ینگسٹر ہی ہیں، تو جن کے پاس ہم گئے ہیں تو ہمارا اور ہمارے سینئر کا بڑی اچھا ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ اور ایک آپس میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے، ابھی بھی ہوتی ہے۔ حالانکہ ابھی میں انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوں، کہ جس ٹائم تک آپ ایک جونیئر اور ایک سینئر، ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوگی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، تو وہ چیزیں آپ پراپرلی سیکھ بھی نہیں پائیں گے، آپ تھوڑا سا چیزوں پہ فوکس بھی نہیں کر پائیں گے، اور آپ ایک ہیزیٹیشن رہے گی، آپ ایک فیل کریں گے، ایزی نہیں ہوگا کام۔ جس ٹائم تک آپ کا اور آپ کے سینئر میں پراپر انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تبھی جا کے ایک ینگسٹر جو ہے وہ پراپر لا پوائنٹ کوئی ڈسکس کرنا ہے وہ کر سکتا ہے، کوئی اس کے علاوہ کوئی اور کورٹ کا کوئی اور میٹر ہے وہ ڈسکس کر سکتا ہے۔ تو یہ میرے خیال سے یہ بہت ایک ضروری چیز ہے کہ جو ایک سینئر اور ایک جونیئر کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ اور کوآرڈینیشن یہ بہت ضروری ہے اور یہ ہونی چاہیے۔ صحیح۔ جی چودھری صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ فیملی کیسز ہوتے ہیں، اس دوران چھوٹے بچے مائنرز جو ہوتے ہیں وہ کورٹ میں ملاقات کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کوئی ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے یا ایسی کوئی جگہ ان کو فراہم کی جاتی ہے جس میں بچے خوف زدہ نہ ہوں، ان کو کچھ برا فیل نہ ہو، اچھا فیل کریں؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے ہماری اس کچہری کے اندر؟ دیکھیں، بدقسمتی سے پھر بھی بات اسی طرف چلی جاتی ہے کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ کورٹ کی کچہری ہے اس میں نہ جوڈیشری کا کوئی جگہ ہے، نہ کوئی پرسانے آلہ، اور نہ ہی چیمبرز کی کوئی حالت ہے، نہ گلیاں نالیاں ہیں، سیوریج کا پرابلم ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ اسلام آباد کا حصہ نہیں کوئی اور جگہ ہے۔ تو اس میں اپنے طور پہ کچھ این جی اوز نے، کچھ اور لائرز نے مل کے ایک وزیٹیشن روم بنایا تھا جس میں ایسا ماحول مل سکے بچے کو کہ جہاں وہ کمفرٹیبلی ملاقات کی جا سکے اس کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، جو بھی جس سے بھی ملاقات طے ہو۔ لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری ایڈمنسٹریشن کی کمزوری ہے، ہماری گورنمنٹ کی کمزوری ہے، یہ عدم توجہی کا شکار ہے یہ سارا سلسلہ، اور اس کا سب سے بڑا وکٹم نہ صرف ہمارا کلائنٹ ہے بلکہ ہم خود سب سے زیادہ وکٹم ہیں، ایون ججز بھی وکٹم ہیں جو دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور
میں سمجھتا ہوں کہ نان کنفارمنگ یوز پہ بے شمار ججمنٹس آئی ہیں، لیکن نان کنفارمنگ یوز کی جتنی گلیئرنگ ایگزامپل ہماری F8 کچہری ہے، اس نان کنفارمنگ یوز میں عدالتوں کے حوالے سے بھی ادروائز بھی یہ کہیں اور نہیں ملتی۔ جی میڈم صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ خواتین وکلاء جو ہیں ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں، ان کے کیا ایشوز ہوتے ہیں، اور ان کو کتنا جو ہے حل کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس مدعی کی نظر میں، سائل کی نظر میں ہمارے پاس خواتین آتی ہیں، کیسز کرتی ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، اس پہ ذرا آپ بات کریں۔ سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرتی ہوں اپنی وکلا بہنوں کو کہ اتنے کمپیٹیٹیو دور میں اور اتنے کمپیٹیٹیو پروفیشن میں وہ بڑے باعزت طریقے سے اور بڑے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، پریکٹس کرنا ایک ٹف فیلڈ ہے، نو ڈاؤٹ۔ وہ گھر بھی چلا رہی ہیں، گھرداری سنبھال رہی ہیں، اور ساتھ میں شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ اس پروفیشن کو بھی کنٹینیو کیے ہوئے ہیں۔ تو جہاں تک مسائل کی بات ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، ہر جگہ پہ میلز کو پریفرنس دی جاتی ہے۔ تو خواتین بھی بہت سی ایسی خواتین ہیں جو کہ بہت اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں اور اچھا یہ کام کر رہی ہیں۔ جی حسینہ، جہاں تک فیمیل وکلاء کی بات ہے تو میں کہتی ہوں کہ بڑی ڈیرنگ خواتین ہیں جو اس پروفیشن کو چلا رہی ہیں۔ یہ ایک کمپیٹیٹیو پروفیشن ہے وکیلوں کا، تو بڑے اچھے طریقے سے، بڑی رسپیکٹیو وے سے وہ گھرداری بھی چلا رہی ہیں، اس پروفیشن کو بھی چلا رہی ہیں اور لیٹیگنٹس کو ڈیل بھی کر رہی ہیں۔ تو جہاں تک مسائل کی بات ہے، فیمیلز کو ڈیفینیٹلی مسائل درکار ہیں۔ یہ ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، ہر جگہ پہ میل کو پریفرنس دی جاتی ہے۔ ہماری خواتین اگر کسی بڑے عہدے پہ آنا چاہیں تو ان کو آنے نہیں دیا جاتا، رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ بالکل، ہر طریقے سے اس کو یا تو بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے یا ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جی میڈم آپ تو ڈیل نہیں کر سکتی ہیں، حالانکہ وہ سارا دن کرمنل لوگوں کے ساتھ بھی ڈیل کرتی ہیں، لیٹیگنٹس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں۔ تو ہمیں خواتین کو آگے لانے کے لیے ہمیں پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے، خاص طور پہ میلز کو، کیونکہ اگر فیمیل آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ایک پوسٹ کو بھی پریزنٹ کر سکتی ہیں۔ اور ہمارے پاس ابھی ہماری وائس پریزیڈنٹ ہیں IBA کی میڈم فرزانہ فیصل، بہت پازیٹیو گیسچر کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کھڑی ہیں مردوں کے ساتھ، اور بڑے اچھے طریقے سے وہ اس کو سیٹ کو مینٹین کیے ہوئے ہیں اور ہمارے مسائل کو بھی دیکھ رہی ہیں، حل بھی کر رہی ہیں۔ تو لہٰذا مسائل تو ہیں ہی ہیں، تو جب تک ہم نے مل بیٹھ کے حل نہیں کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا کوئی سلوشن نہیں ہوگا۔ صحیح۔ نفیس خان صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کچہری میں آئے دن فائرنگز ہوتی رہتی ہے، دہشت گردی جیسے واقعات ہوتے ہیں، ججز قتل ہو جاتے ہیں، وکلاء کا قتل ہو جاتا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا سیکیورٹی ناقص ہے؟ میم اس پہ آئے روز تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں انسیڈنٹس ہوئے ہیں، انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس میں، کیونکہ سب سے بڑی جو وجہ یہ ہے کہ ابھی تو پھر بھی واک تھرو گیٹس لگا دیے گئے ہیں، جن میں سے تو موسٹلی تو وہ ورکنگ ہی نہیں ہے، وہ چلتے ہی نہیں ہے، وہ بس ویسے سمبولیکلی رکھ دیے گئے ہیں کہ بس نظر آ رہے ہوں کہ جی یہ واک تھرو گیٹس ہیں، ادھر سے کوئی آئے گا تو یہ چیک ہو رہا ہے، لیکن یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو واک تھرو گیٹس بھی نہیں تھے، ایک اوپن کچہری تھی ہماری F8 کی، نہ کوئی اس کا گیٹ تھا، نہ کوئی دروازہ تھا، جدھر سے جو مرضی آ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی۔ ابھی انہوں نے واک تھرو گیٹس رکھے ہیں، تو واک تھرو گیٹس پہ بھی پراپر ہماری سیکیورٹی نہیں ہے، پراپر اس طرح پولیس اہلکار کوئی ایک آدھ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اس طرح پراپر سیکیورٹی نہیں ہے۔ ایون کچہری کے اندر بھی اس طرح کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ جس کچہری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ سمجھ لیں کہ 24 آورز ہم تھریٹ پہ ہیں، ہائی الرٹ پہ ہیں، کہ کسی بھی وقت کچھ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ اور سلسلہ کرتے ہیں یہیں سے سٹارٹ۔ کہیں مت جائیے گا، اسٹے ود اس۔ خوبصورتی میرا حق ہے، خوبصورتی وہ جو دل کو بھائے، پر میرے چہرے کا اصلی روپ کھلا ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم سے، اسٹیرائڈ سے پاک، کیونکہ اس میں شامل ملٹی وٹامنز جو چہرے کی جلد کے اندر شامل ہو کر اسے اندر سے نکھاریں، تاکہ چہرہ رہے روشن اور مجھے ملے چمکتی گوری رنگت۔ صرف 5 دنوں میں ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم کے ساتھ خوبصورتی اب خواب نہیں، اور اس کو حقیقت بنائے ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم۔ مردوں کے لیے یکساں مفید، شہر کے اچھے اسٹور پر دستیاب، مینوفیکچرڈ بائی سن برائٹ۔
Helpline 032158566682 0333192347 खुश आमदीद, वेलकम। सिलसिला करते हैं वहीं से शुरू। जी जुनैद साहब, आप ये बताएं, ये जो अभी हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी इश्यूज पर, ठीक है, इसकी क्या वजह है? ये इसमें किसका कसूर है? किस वजह से जो है कचहरी के अंदर सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है? देखें, बार बार वो भी बात आती है कचहरी के हालात, ये चैम्बर और ये हमारी जो जगह जहाँ पे बैठने वाली, ये अगेन फिर सवाल उसी तरफ चला जाता है कि मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन या कंसर्न कॉर्नर्स जो हैं वो इसको तो जो तलब समझते ही नहीं है। ऐसे लिया जाता है जैसे कोई कच्ची आबादी है जिसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। 3 मार्च 2014 का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें हमारे मासूम वकला हज़रात और एक जज साहब भी शहीद हुए, उसके बावजूद भी बजाय इसके कोई अच्छा रवैया लिया जाता, बल्कि सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उसी वक्त देन एंड देयर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता या ऑलरेडी जो हमारी बिल्डिंग मौजूद थी उसमें हमें शिफ्ट कर दिया जाता, बल्कि उसको उल्टा कैद खाना बना दिया गया। और खुदा न खासा इस दफ़ा अगर ऐसा कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ तो ये इन दीवारों की वजह से ज़्यादा नुकसान का खदशा है। तो मुझे अभी तक मैं समझने से कासिर हूँ कि क्यों हम इग्नोर्ड हैं ऑन दी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये ऐसा एक फेडरल कैपिटल की कचहरी है, वो इंसाफ फराहम करने की जगह है, लेकिन ना उसका कोई पुरसाने हाल है। इवन कि हमें वहाँ जाते हुए शर्म आती है और क्लाइंटों को बुलाते हुए भी शर्म आती है कि किस जगह पे हम लोग बैठे हैं और किन हालात में लोग वहाँ आते हैं। जो आते हैं वो दोबारा आने की जहमत नहीं करते, वो उनकी कोशिश होती है कि ये कचहरी ना ही जाना पड़े। तो जहाँ ये हालात हों, मैं इसी ज़िमन में एक बात और ऐड करूँगा कि ये एक सवाल उठा बड़ा बहस मुबासे में जब ये हमारे चैम्बर्स गिराए गए कि जी चैम्बर को राइट तो नहीं होता वकील का। ऑब्वियसली हम इसको तस्लीम करते हैं राइट नहीं होता, लेकिन एक तरफ फंडामेंटल राइट भी है कि गवर्नमेंट जो है वो सस्ता इंसाफ फराहम करेगी। अगर चैम्बर्स नहीं होंगे तो वकला मजबूर होंगे कि वो ऑफिस लें रेंट पे। जब रेंट पे ऑफिस लेंगे तो वो कैसे सस्ता इंसाफ किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं? उनके अपने एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे तो वो कैसे किसी को सस्ता इंसाफ फराहम कर सकेंगे? तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि चैम्बर लोकेशन या कम से कम ये कचहरी का जाना और जुडिशल कॉम्प्लेक्स जहाँ बन रहा है हमारा भी, उसके साथ जो फैसिलिटेशन सेंटर बन रहा है वो एटलीस्ट वहाँ पे लॉयर्स के बैठने की एक प्रॉपर जगह हो जहाँ पे वो अपने क्लाइंट को प्रॉपर कंसल्टेशन भी दे सकें और अदालतों में रिप्रेजेंट होते हुए भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जी मैडम फाखरा साहबा, आपसे मेरा ये सवाल है कि फैमिली केसेस में ख़वातीन और नाबालिग बच्चों के जो मसाइल हैं या जो उनके मुश्किलात हैं उनका इदराक कैसे करना चाहिए? डेफिनेटली अच्छे यहाँ पे उनके लिए चाइल्ड रूम्स बनाने चाहिए, फैसिलिटेशन रूम्स होने चाहिए जहाँ पे बच्चे इजी माहौल में अगर पेरेंट्स से मुलाकात हो तो अच्छे तरीके से हो। इसमें मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ाहिर सी बात है वकला जुडिशरी की है ये, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे गवर्नमेंट की आ जाती है अगेन कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे ऐसे लोगों को, ऐसी फीमेल्स को जो लिटिगेशन के लिए आती हैं और अपने ज़ाहिर सी बात है अगर कोई घर से तंग है, कोई परेशान है तो ही वो कोर्ट की तरफ मुँह करती है। तो उनके लिए प्रॉपर एक कोई प्रॉपर जगह होनी चाहिए, प्लेसमेंट होनी चाहिए जहाँ पे वो इजी फील करें, इजीली वो अपने केसेस को लेके चलें इजीली। अगर उनके पास बच्चे हैं तो उनके ऊपर भी इम्प्रेशन गलत ना जाए। जिस तरह हमारी कोर्ट्स के हालात हैं, कल को यही बच्चे जब इन हालात से गुजरते हैं, देखते हैं इस प्रोसेस को, तो वो कल को क्रिमिनल्स बनते हैं डेफिनेटली। फिर हमें ऑब्जेक्शन होते हैं कि जी इसने ये क्राइम कर दिया, वो क्राइम कर दिया। तो इसमें बहुत मेन रोल जो है वो गवर्नमेंट का है और इसको पे करना होगा ये रोल। जब तक गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट नहीं करेगी, लिटिगेंट्स को भी फैसिलिटेट नहीं करेगी, तो ये हम फेयर ट्रायल और फेयर लॉ कैसे एक्सरसाइज कर सकेंगे? सही। नफीस खान साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि बहुत सारे वकला के बिहेवियर की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो तंग होते हैं, परेशान होते हैं, उनको बड़ी शिकायतें होती हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि इनके लिए कोई तरबियती सेंटर्स होने चाहिए, इनको कोई मोरल ट्रेनिंग देनी चाहिए कि इनका जो है बिहेवियर ठीक हो सके? मैम, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको यही बताया था कि जब भी हमारे यंगस्टर्स आते हैं तो सबसे जो मैंडेटरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है वो ये है कि एक प्रॉपर लेक्चर्स का ऐसा अरेंज करना चाहिए
ایک بار ایسوسیشن کے لیول پہ کہ جس میں ہمارے ینگسٹرز کو ایتھکس پہ مورلز پہ لیکچرز دیا جائے اور اس کو پراپر گائیڈ لائن دی جائے کورٹ میں اپیرنس کی، اور یہ پراپر گائیڈ لائن دی جائے اپیرنس کی، اور ان ساری چیزوں کو وہ لے کے ایک ینگسٹر تب ہی آگے چلے گا کہ جب وہ پراپر ٹرینڈ ہوگا، اس نے پراپر ٹریننگ لی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جدھر کوشچن ہے بیہیویئر کا، اس میں میرے خیال سے بیہیویئر سے زیادہ جو ہمارے لاز ہیں اس ٹائم وہ اتنے پرانے ہیں، 80s کے لاز بنے ہوئے ہیں، 1860 کے، 1898 کے، 1908 کے، اس ٹائم کے 200 سال پرانے لاز بنے ہوئے ہیں۔ اس ٹائم میں اور آج کے ٹائم میں بڑا فرق ہے۔ اسی پرانے لاز کی وجہ سے ہمارے اتنے آج بھی لیکوناز ہیں کہ ہماری کورٹس پراپر فنکشنل نہیں ہیں، پراپر ایک پروسیجر اسپیڈی ٹرائل نہیں ہوتے، تو پھر یہ ساری چیزیں کورٹ میں جاتے ہیں جی، تو پھر آگے نیکسٹ ڈیٹ ہو جاتی ہے، تو پھر لٹیگنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں وکلاء صاحبان خود ڈیلے کر رہے ہیں، ڈیٹ لے رہے ہیں، تو اس میں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ اس سے زیادہ ہمارے جو لاز ہیں اس میں اتنے زیادہ فلاز ہیں کہ اس کو ہمیں پراپر لیجسلیشن سے ہی ہمیں کور کرنا چاہیے اور کور کیا جا سکتا ہے، جبکہ انفارچونیٹلی جو ہمارے آپ کو ہی پتہ ہے کہ اسمبلیز میں کیا ہو رہا ہے، لا میکنگ سے زیادہ ادھر لطیفے چل رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں فوکس کرنا چاہیے اس ٹائم لیجسلیشن پہ، جو کہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے آج بھی فوجداری جو کرمنل لاز ہیں اس میں بہت سارے اوفینسز میں آپ جائیں تو 50 روپیز فائن، 100 روپیز فائن، کیونکہ وہ 1860s کے لاز بنے ہوئے ہیں۔ آج کل ہمیں اتنا ٹائم نہیں مل سکا کہ ہم پراپر اس میں امینڈمنٹ لے کے آئیں اور آج کا جو لا ہے اس میں اپڈیٹ کریں ہم اس کو۔ صحیح۔ جنید صاحب، آپ کیونکہ پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ کورٹ کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو آپ کا ایجنڈا کیا ہے اور آپ نے اب تک بار کے لیے کیا کیا ہے؟ میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں اور گزشتہ تقریباً 21 سال سے میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ تو میرا الیکشن لڑنے کا اس لیے میں نے اپنے آپ کو بار کی خدمت کے لیے پریزنٹ کیا کہ یہ سال ایک کرائسس کا سال ہے۔ اس کرائسس کے سال میں وکلاء نے بہت غیر متوقع ثانیات کا سامنا کیا ہے، بہت زیادہ کرائسس میں رہے ہیں، وکلاء کی بہت زیادہ بے تقویری ہوئی۔ مجھے افسوس ہوتا تھا کہ ہمیں اس سٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا جب ہمیں صبح کے ٹائم جب ہم کچہری کے لیے تیار ہوتے تھے تو ہمیں عجیب سی شرمندگی ہوتی تھی۔ اب ہماری بہت زیادہ بےزتی کی گئی، بہت زیادہ انسلٹ کی گئی لائرز کی۔ نہ صرف ہمارا مالی نقصان ہوا لائرز کا، بلکہ ہماری جو ڈگنیٹی تھی وہ ختم ہو کے رہ گئی۔ تو میں نے خود کو الیکشن میں اس لیے پیش کیا کہ میں شاید اس قیادت کے روپ میں آ سکوں، شاید میں اپنے لائرز کو وہ عزت دلا سکوں، شاید میں اپنے لائرز کے لیے کچھ کر سکوں، کچھ ان کے مسائل کو حل کر سکوں، اور جو بار اور بینچ کے جو مسئلے ہیں ان کو حل کر سکوں، تاکہ یہ انصاف کا سلسلہ جس کے لیے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، اور جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ بار اور بینچ دو پہیے ہیں، ان کو رواں دواں رکھ سکوں، بجائے اس کے کہ یہ ہم کسی کی ناراضگی مول لیتے رہیں اور اس ناراضگی کے تحت یہ سارا سسٹم ختم ہو کر رہ جائے۔ ہم پہلے سے ہی ایک کولیپس جوڈیشل سسٹم میں سروائیو کر رہے ہیں، اور بے تحاشا دفعہ ہم نے ان باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ بڑی ہمت ہے اس لائر کمیونٹی کی کہ اس کولیپس جوڈیشل سسٹم اور اس دقیانوسی قوانین کے ہوتے ہوئے ہم لوگوں کو انصاف فراہم کر رہے ہیں۔ تو جو ثانیات اس سال ہوئے اور جو بے تقویری ہم نے لائرز کی دیکھی، ہم نے اپنے وکیل بھائیوں کو، سینئر وکیل بھائیوں کو جو ہم سے بہت بہتر تھے، ہم سے بہت اچھے تھے، ان کو ہم نے ہتھکڑیوں میں دیکھا، ہم نے جیلوں میں دیکھا، ہم نے اپنی خواتین بہنوں کی بے تقویری دیکھی، ہم نے ان کو جیلوں میں دیکھا، اور ایک بے بسی کا سماں دیکھا کہ ہم کچھ کر بھی نہ پائے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ جیسے میں نے پہلے کچہری کا پس منظر بتایا کہ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو بہت بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون غاصب ہے، کون انکروچر ہے، کون ناجائز طور پہ کسی چیز پہ قابض ہوا ہے۔ ہم نے تو اپنے طور پہ اپنا آپ بچایا، اپنے آپ کو زندہ رکھا ان حالات میں بھی جن حالات میں موجودہ کچہری موجود ہے، ان حالات میں بھی جب نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی عام آدمی وہاں گزرنا نہیں چاہتا، ہم پھر بھی انصاف فراہم کر رہے ہیں، لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں، ایسی صورتحال میں
कम अज़ कम ये सिलसिला जो बार और बेंच की आपस में खिंचाव जो चल रहा है, इसको अब ख़त्म होना चाहिए। मैं उन नौजवानों के लिए जो बेसरसानी का शिकार हो गए, जो आज किसी जगह बैठने के काबिल नहीं है, कि कोई रिस्पेक्टेबल जगह नहीं है उनके लिए बैठने के लिए, शायद मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। क्या उनको चैम्बर्स फराहम किए जाएंगे? जो अभी मौजूदा तौर पे जो फैसिलिटेशन सेंटर बन रहा है इस्लामाबाद में, उस फैसिलिटेशन सेंटर में मैंने जो नक्शा देखा है, उस नक्शे में तो मुझे ऐसा कोई जगह नज़र नहीं आती, लेकिन अलबत्ता ये है कि वो बातचीत के ज़रिए उस पर मल्टी स्टोरी की अप्रूवल ली जा सकती है, मल्टी स्टोरी चैम्बर्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जो बुनियादी नक्शा था, जो PC1 पास हुआ था 2008 में CDA के ज़रिए, वो प्लॉट, उस प्लॉट का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लॉयर्स के चैम्बर्स के लिए इस्तेमाल करना था, और जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि 300 मिलियन उसके लिए एलोकेट भी हुआ। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक समझता हूँ कि एक उम्मीद रखता हूँ अपने बेंच से कि वो भी अपना रवैया थोड़ा सा लॉयर्स की तरफ मुस्बत करे। ये मनफी रवैये हम दोनों की तबाही का बायस हैं, और जो गुस्सा, जो नफ़रत दोनों तरफ से ही पाई जाती है, वो उसको कम होना चाहिए, उसको ख़त्म होना चाहिए, उसको एक अच्छा रूप देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अपनी बार में जो लॉयर्स हैं उनके लिए, जो ख़ुसूसन नौजवान वकील हैं, उनके लिए कोई एवेन्यूज़ बता सकूँ उन्हें अपने तजर्बे की रोशनी में, कि वो अगर लॉ की डिग्री रखते हैं तो उसके एवेन्यूज़ क्या हैं, नए एवेन्यूज़ क्या क्या खोज सकते हैं, वो कहाँ जा सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। मैं बहुत बड़े नारे नहीं लगाता, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल आदमी, प्रोफेशन की बात करता हूँ। तो इस प्रोफेशन के हवाले से उनकी कोई रहनुमाई कर सकता हूँ, उनके लिए कुछ ट्रेनिंग का इंतज़ाम कर सकता हूँ, कोई उनको रास्ता दिखा सकता हूँ कि ये रास्ता आपको बेहतर कर सकता है। और तमाम लॉयर से मुझे पता है बहुत मायूसी है, बहुत नाउमीदी है हमारे अंदर, और ये जो मौजूदा सानियात थे इन्होंने हमें तोड़ के रख दिया, लेकिन हम कभी भी नहीं टूटेंगे। हम वकील हैं, एक उम्मीद के साथ ज़िंदा रहते हैं, और हमेशा से हमारा नारा रहा है कि ज़िंदा हैं वकला ज़िंदा हैं। नाजरीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम आप और हम। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और इसी के साथ अपनी मेज़बान हसीना अंजुम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।